بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کربلا کے میدان میں دن گزرتے جا رہے تھے تو محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے۔ 3 محرم کو عمر بن سعد کا لشکر آ گیا۔ 4 اور 5 محرم تک دشمن کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی اور اب ہے 6 محرم 61 ہجری، ایک ایسا دن جب حالات پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہو چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد محاصرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ دشمن کے لشکر بڑھتے ہی جا رہے تھے، مگر دوسری جانب اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دن تلواروں کی جنگ کا نہیں بلکہ صبر، یقین اور وفاداری کے امتحان کا دن تھا۔ کربلا میں بڑھتا ہوا یہ محاصرہ وفادار ساتھیوں کی ثابت قدمی اور آنے والی آزمائشوں کے آثار دکھا رہا تھا۔ 6 ہجری کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ صحرا کی ریت سورج کی پہلی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا خیموں کے پردوں کو ہلا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کر چکے تھے۔ نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کسی خیمے سے تسبیح کی آواز تھی تو کسی خیمے سے دعا کی، اور کسی خیمے میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کی رضا پر راضی نظر آ رہے تھے۔ وہاں دوسری جانب دشمنوں کے خیموں میں جنگی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ تو جنگ کرنا چاہتے تھے، جبکہ اہل بیت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید مضبوط ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ عمر بن سعد کی فوج بڑھ رہی تھی۔ کوفہ سے نئے نئے دستے آ رہے تھے اور ہر آنے والا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد محاصرہ مزید مضبوط کر رہا تھا۔ صحرا میں اٹھنے والی گرد دور سے ہی بتا دیتی تھی کہ ایک اور لشکر آ رہا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا، کیونکہ ان کا بھروسہ، ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط تھا۔ ایک طرف چند درجن جانثار ساتھی اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ حق سے وابستہ ہوتی ہے۔ ان تمام سخت حالات میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد دلاتے اور فرماتے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ ساتھیوں کے دلوں میں نئی طاقت پیدا کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بار بار آخرت کی یاد دلاتے اور فرماتے کہ لوگوں، صبر اختیار کرو، دنیا ایک پل کی مانند ہے اور مومن کے لیے اصل منزل جنت ہے۔ یہ سن کر ان کے ساتھی کے دلوں میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا امام دنیا کی بادشاہت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑا ہے۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سوچئے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی جانوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا عزیز تھی۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 75 سال تھی، مگر ایمان ایسا جوان تھا کہ نوجوان بھی رشک کرے۔
انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا کہ انسان نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرے۔ ان کے یہ الفاظ ہر دل میں آگ کی طرح اتر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال وفاداری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت خیموں کی حفاظت پر مامور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہر آنے جانے والے پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ دشمن کی نیت درست نہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف نہیں تھا، صرف ایک جذبہ تھا، اپنے بھائی اور امام کی خدمت۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آزمائش قریب ہے، مگر ان کے الفاظ میں کمزوری کہیں نہیں تھی۔ وہ خواتین اور بچوں کو مسلسل تسلی دیتی، انہیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتی۔ ان سخت حالات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنی مثال آپ ہے۔ ان کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مصیبت کے وقت مضبوط ایمان انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے۔ وہ شکل و صورت اور اخلاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہت رکھتے تھے۔ 6 محرم کے دن وہ نوجوانوں کے درمیان موجود رہتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا، گویا وہ اپنے والد کے مشن کو سمجھ چکے تھے۔ جبکہ دوسری جانب دشمن کے لشکر میں عجیب بے چینی تھی۔ اگرچہ دشمن کی تعداد ہزاروں میں تھی، مگر ان کے دل مطمئن نہیں تھے۔ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے موجود ہیں۔ کئی سپاہیوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوتے تھے کہ کیا ہم حق پر ہیں؟ کیا ہم قیامت کے دن جواب دے سکیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ دشمن کی ظاہری طاقت کے باوجود ان کے دلوں میں سکون نہیں تھا۔ اگرچہ 6 محرم کو پانی مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا تھا، لیکن دشمن کی نقل و حرکت سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مزید سخت اقدامات کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ اہل بیت کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تھے۔ بچوں کی معصوم دنیا۔ خیموں میں موجود بچے ابھی بھی اپنے والدین کے ساتھ تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب رہتی تھی۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شیر خوار تھے۔ ان کی عمر مبارک تقریباً 6 ماہ تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد تاریخ کا سب سے بڑا امتحان آنے والا ہے، اور یہ تمام مناظر سوچ کر بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام وفادار ساتھیوں کا جذبہ بے حد قابل احترام تھا۔ وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ یہاں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی اقتدار کی خواہش نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، حق کا ساتھ دینا۔ اور یہاں قرآن پاک کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ کربلا میں موجود ہر فرد اس آیت پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب رات گہری ہو چکی تھی، صحرا خاموش تھا، آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دیر تک دعائیں کرتے رہے۔ یہ منظر سوچ کر ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آزمائش قریب ہے، مگر ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف دعا تھی اور رضا تھی۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کی رضا۔ 6 محرم کا اصل پیغام یہ ہے کہ ایمان حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق کی راہ میں تنہائی نقصان نہیں بلکہ عزت ہے۔ اللہ والوں کی طاقت ان کے ہتھیار نہیں بلکہ ان کا کامل یقین ہونا ہے۔ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیں سکھایا کہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو۔ قربانی کا آغاز دل سے ہوتا ہے، میدان میں تو بعد میں نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، 6 محرم 61 ہجری ختم ہو رہی تھی۔ کربلا کے میدان میں رات اتر چکی تھی۔ دشمن کے لشکر آرام کر رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں عبادت جاری تھی۔ کسی کی زبان پر تسبیح تھی تو کسی کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کسی کے دل میں شہادت کی تمنا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ صرف ایک دن بعد پانی بند ہونے والا ہے، بچوں کی پیاس شروع ہونے والی ہے اور کربلا کی آزمائش اپنے انتہائی مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن حق کا پرچم نہیں جھک سکتا۔ عزیز دوستو، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ صبر کا نام ہے، یہ وفاداری کا نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا نام ہے۔ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ صرف چند دن بعد عاشوراء کا وہ دن آنے والا ہے جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ ایمان، وفاداری، صبر اور قربانی کی لازوال داستان ہے۔ آپ سب دیکھنے والوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی 7 محرم کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔